اسی لیے تو قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، قرآن کریم ان کے حق میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں، بے انتہا ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والے ہیں، بہت زیادہ اس بات کا سچا اور پکا عہد کرنے والے ہیں کہ اے اللہ آج تک ہماری زندگی گزری جیسے گزری، ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی کے طلبگار ہیں، آئندہ سے ہم کسی قسم کے گناہ میں ملوث اور مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بے انتہا حد درجے محبت فرماتے ہیں جو پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، جو طہارت اور نظافت کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت نازل ہوئی ہے ایسے صحابہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے جو استنجا کرتے ہوئے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس مٹی ہوتی تھی، پتھر کے ڈھیلے ہوتے تھے، ان ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ نظافت اور طہارت کے سلسلے میں کتنا خیال کرتے ہیں۔ لیکن آج کل اگر ہم اپنے معاشرے پر سرسری نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کل دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو طہارت اور پاکی، نجاست اور ناپاکی، ان پورے کاموں کو ہی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے ذہن کے اندر یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہے یا ناپاکی نہیں لگی۔ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن طہارت خانوں میں ہوتا ہے، وہ سجدوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ذہن کو واش روم میں چھوڑ آتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جسم کے اوپر جو گندگی لگی تھی ہم نے 3 مرتبہ اس کو دھو بھی لیا ہے، شرعی اصولوں کے تحت اس نجاست کو ختم کر بھی دیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہم طاہر ہیں یا ناپاک ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو طہارت، صفائی اور ناپاکی، پاکی ان مسائل کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دیتے۔ خاص طور پر ہماری وہ مائیں بہنیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں، وہ بچے بسا اوقات اپنی شلوار میں، اپنی ازار میں پیشاب کر دیتے ہیں، بسا اوقات وہ بستروں پر، گدوں پر سوئے ہوتے ہیں، وہیں پر وہ پیشاب کر دیتے ہیں، پخانہ کر دیتے ہیں۔ تو ہماری بہت ساری خواتین اس وقت طہارت اور پاکی کے سلسلے میں کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، بس اس ازار کو جس میں بچے نے پیشاب کیا ہے اس کو اٹھا لیا، ایک مرتبہ پانی میں ڈبو کر پھیلا دیا، سکھا دیا، بچے کو پہنا دیا۔ اسے علم ہی نہیں ہے کہ جس وقت کسی جگہ پیشاب لگ جاتا ہے تو اس کی طہارت کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بچہ گدے پر پیشاب کر دیتا ہے تو اس گدے کو الٹ دیتی ہیں، اس کو دھونا، اس کو دھونے کا طریقہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی طہارت اور صفائی کا علم اس کو نہیں ہے۔ پخانہ کسی جگہ پر بچے نے کر دیا ہے تو بس ایک گیلا کپڑا لے لیا، اس گیلے کپڑے سے اس پخانے والی جگہ کو پوچھ دیا۔ اس کو علم نہیں ہے کہ اگر کوئی نجاست ہے اور نجاست ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہوتی ہے تو اس کی طہارت کا حکم اور اس کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہو چکے ہیں جو طہارت اور پاکی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو طہارت اور صفائی کی جانب بالکل توجہ اور اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ بھی گمراہی میں ہیں۔ دین اور شریعت کا جو نام ہے یہ نام ہے درمیانی راستے پر چلنے کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام نام ہے سلامتی کا، سلامتی نام ہے درمیانی راستے پر چلنے کا۔
اگر ہم شرعی اصولوں کو مد نظر رکھیں، شرعی طریقوں کو ہماری نظروں کے سامنے رکھیں، تو پھر ہم کبھی بھی قطر و بیبند کے شکار نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی تنزلی اور بہت زیادہ ترقی کے شکار نہیں ہوں گے۔ ترقی اتنی کر لی جائے کہ بس طہارت اور پاکی کے سلسلے میں ایک ٹیشو پیپر سے کام چلا لیا جائے، اب وہ نجاست ختم ہو رہی ہے یا ختم نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی کیئر نہ کی جائے، اور تنزلی اس حد تک کہ نجاست کو نجاست ہی نہ سمجھا جائے، پاخانے کو پاخانہ ہی نہ سمجھا جائے، پیشاب کو پیشاب ہی نہ سمجھا جائے، اس کو گندا اور حقیر ہی نہ سمجھا جائے۔ تو یہ دونوں قسم کے جو طریقے ہوتے ہیں یہ شریعت سے ہٹے ہوتے ہیں۔ شریعت پر چلنا ہے، شریعت کے اصولوں پر چلنا ہے، تو ہمیں درمیانی راستے پر چلنا ہوگا۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہمارا ذہن، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی آدھا گھنٹہ اپنے واش روم میں گزارتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی پہلا کام ان کا واش روم میں جانے کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیشاب کا کوئی قطرہ نکلا ہے یا پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں نکلا۔ پیشاب کا اگر کوئی قطرہ نکلا ہے تو پھر مجھ کو غسل کرنا ہوگا، پورے کپڑے بدلنا ہوگے، پورے کپڑے دھونا ہوگے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں دراصل شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام گمراہیاں اور ضلالتیں ہمارے اندر آتی ہیں۔